قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت کی ہے، اور اسی مناسبت سے رزق حلال کی اہمیت پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمام کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ یعنی یہ اسپیشلی مومنوں کو حکم ہے کہ اے ایمان والو، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اور وہ بھی پاکیزہ روزی، اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب روزی کو کھانے کا حکم مومنوں سے کیا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان ہو یا جانور ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان تمام مخلوقات کو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے تو کسی کو کم دے دیتا ہے، لیکن روزی ضرور دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین اور آسمانوں میں جتنے سارے جانور ہیں اور جتنے سارے جاندار ہیں، ان تمام جانداروں کو روزی دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ دے رہا ہے۔ انسان دینے میں کوتاہی کر سکتا ہے، انسان دینے میں تاخیر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، کیونکہ وہ روزی رساں ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، زمین اور آسمان کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو روزی کم دے دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی پر روزی کشادگی کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو روزی کم کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جس بندے کو زیادہ دینا ہے، کم کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، جس بندے کو کم دینا ہے زیادہ دیں گے تو کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور حکمت سے ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق روزی دیتا ہے۔ اگر کسی کو روزی مل رہی ہے تو وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، میرے پاس اتنی بڑی ڈگریاں ہیں، میں باپ دادا سے ہوں، میں خاندان سے ہوں، میرے پاس جو ہے میں لینڈ، یہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی کہتا ہے میں نے ایسی ڈگری پڑھی ہے، میں نے ایسی ڈگری حاصل کی ہے، اگر وہ ڈگری نہ ہوتی تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوتے، یہ جھوٹ ہے۔
روزی ڈگریوں سے نہیں ملتی، روزی خاندانوں سے نہیں ملتی، روزی عبادتوں سے نہیں ملتی، روزی اللہ دیتا ہے اور اس کو معلوم ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، کس کو دینا ہے کس کو چھیننا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری حرکتوں سے، ہماری عبادتوں سے، ہماری شرافتوں سے اور ہماری کسی بھی چیز سے، ہمارے کسی عمل سے روزی نہیں ملتی ہے، بلکہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مومنوں کو حکم دیا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا اور تمام انسانوں کو حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں رسولوں سے خطاب نہیں، مومنوں سے خطاب نہیں، بلکہ تمام انسانوں سے خطاب ہے، انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پر جو حلال ہے، جو طیب ہے، اس کو استعمال کرو۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بات بالکل چھوٹی ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے بھی کہا حلال اور طیب کھاؤ، اللہ نے مومنوں سے کہا حلال اور طیب کھاؤ، اللہ نے تمام انسانوں سے کہا حلال اور طیب کھاؤ۔ یہ حلال طیبہ کیا ہے؟ حلال کس کو کہتے ہیں اور طیب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی فروٹ کی دکان پر چلے گئے، وہاں پر ایپل رکھا ہوا ہے، سیب رکھا ہوا ہے۔ اب سیب حلال ہے یا حرام ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے حلال ہے۔ اب سیب حلال ہے، آپ ایسے ہی اٹھائیں گے، اپنی تھیلی میں، اپنی بیگ میں ڈالیں گے اور نکلتے بنیں گے تو دکاندار کہے گا جناب کہاں جا رہے ہو، پیسہ دو۔ دکاندار کہے گا جناب پیسہ دو۔ اگر آپ یہ کہیں گے بھئی حلال تھا، اٹھا کے لے گیا، بھگا بھگا کے مارے گا۔ لیکن اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ وہ حلال تو ہے لیکن اس کو طیب کرنا ہے۔ طیب کب کریں گے؟ جب ہمارا پیسہ ہم دیں گے تب جا کر کے وہ حلال ہمارے لیے طیب بن جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہیں۔ جملہ غور سے سنیے، دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب حلال ہیں، حرام وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جھینگا مکروہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی مکروہ اکروہ نہیں ہے۔ کہاں سے نکالا آپ نے؟ هو الطہور ماؤہ والحل میتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردہ حلال ہے۔ اب لوگ اپنے مسلکوں کو لاتے ہیں، حنفی مسلک میں مکروہ ہے، شافعی مسلک میں حلال ہے۔ یہ کہاں سے بنایا آپ نے؟ مسلکوں کو لے کر کے دین کے اندر دغا بازی کر رہے ہو، یہ بے ایمانی ہے۔ حلال اور حرام کرنا یہ صرف رب کا کام ہے، اس لیے جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کیجئے، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ یہ تو رہی قرآن کریم کی کچھ آیتیں بہت زیادہ ہیں، وقت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ اب آئیے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور طیب کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ تعالی پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اگر تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہو تو صرف پاکیزہ چیزیں دیا کرو۔ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، اللہ پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ، طیب چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اب آپ نے طیب کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا۔
ایک دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث آج کے زمانے پر پوری اترتی ہے، آج کے حالات پر پوری اترتی ہے. یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر زیادہ تر لوگ ملوث ہیں. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت کے لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا لا يبال المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، کریں گے کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، ویسے زندگی گزاریں گے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بنا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، بچھونا ہے، ان کی زندگی کا ہر معاملہ وہ حلال اور حرام کے اندر فرق نہیں کر رہے ہیں. آیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو مل رہا ہے آنے دو. حلال آ رہا ہے آنے دو، حرام آ رہا ہے آنے دو. حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی بندے کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہ تو بتائیے کہ حرام رزق کے ذریعے کون سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا، ساری چیزیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ذرا کھل کر کے بولنا پڑے گا آج، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں توحید والا ہوں، شرک چھوڑ کر کے کچھ بھی کریں گے تو چلے گا. میں توحید والا ہوں، شرک نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی بھی غلط کروں تو میرے لیے جائز ہے. اگر یہ مینٹلٹی آپ کی ہے، اگر یہ مینٹلٹی کسی مسلمان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی توحید کو سمجھا ہوتا کبھی اس کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے. اب آئیے حرام کے ذریعے کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر گھوم رہی ہے اور اس کے اندر نہیں چاہتے ہوئے بھی پڑھا لکھا آدمی، جاہل آدمی، مولوی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، سارے کے سارے ملوث ہیں الا ماشاء اللہ. اللہ نے جس کی حفاظت کی ہے وہ محفوظ ہیں. وہ کون سی برائی ہے جو لوگ جو ہے حلال کی طرف نہیں جا رہے ہیں، حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کیا ہے؟ حرام ہے. بڈی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن مسلمان آج اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو، تاجروں کو دیکھا اپنے حلال پیسے میں حرام کو مکس کر رہے ہیں، اپنے حلال روزی میں حرام پیسے کو مکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا پیسہ حلال ہے اور آپ حرام مکس کر رہے ہیں تو وہ حلال بھی حرام بن جائے گا. کیسے؟ ایک ڈرم ہے، اس ڈرم کے اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالیں گے تو آپ پیئیں گے؟ بھئی ایک ہی قطرہ، زیادہ نہیں. ایک بوٹل نہیں ڈال رہے ہیں، گلاس نہیں ڈال رہے ہیں، ایک بالٹی بھر کر کے نہیں ڈال رہے ہیں. کتنا ڈال رہے ہیں؟ ایک قطرہ پیشاب ایک ڈرم میں ڈال دیں گے تو کوئی آدمی پینا پسند کرے گا؟ نہیں. آپ کا حلال ہے، 10 لاکھ روپے حلال کے ہے، لیکن ایک جو ہے اس کے اندر لاکھ روپے حرام کے آپ مکس کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے حلال کو بھی حرام میں شامل کر رہے ہیں. اور جانتے ہیں کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں، فتوی بازی بہت چلتی ہے مارکیٹ میں. کیا ہے؟ نہیں ہم لوگ سود نہیں لے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں. کر سکتے ہیں نا؟ واہ بھائی واہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. نمبر 1،
سود لینے والا، نمبر 2 سود دینے والا، نمبر 3 سود لکھنے والا، اور نمبر 4 سود پر گواہ وٹنس بننے والا، یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا اگر آپ ایسی پابندی کرتے ہیں تو کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مزدوری کر کے کھاؤ، حرام سے بچو۔ کسی کے یہاں نوکری کر کے کھاؤ، پتھر کو اٹھا اٹھا کر کے زندگی گزارو، لیکن حرام سے بچو، کیونکہ جب تک ہم حرام سے نہیں بچیں گے، ہماری کمائی طیب نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی، اللہ ہماری کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کھانا حلال ہے، میں ان کے سامنے ایک لاجک رکھنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ قرآن کریم کی ایک ایک جو ہے آیتوں کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اور سورہ نحل آیت نمبر 115 قرآن کریم کے اندر 3 جگہ ایک طرح کا حکم موجود ہے۔ میں جو آیت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 چیزیں حرام ہیں۔ ان اللہ حرم علیکم المیتہ، میتہ مطلب مردار۔ آپ بکرا لے کے آئے، کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا یا اس کے گلے میں رسی پھنس گئی، مر گیا، حالانکہ وہ حلال تھا جب آپ ذبح کرتے، لیکن مرنے کے بعد وہ حلال بھی کیا ہو گیا آپ کے لیے؟ حرام ہو گیا، مردار۔ والدم، خون، یہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ جانور ذبح کرنے کے وقت میں کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اندر دل میں بت بیٹھا ہوا ہے، یہ جانور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ ایسی قربانی اور ایسی چیزیں، صدقہ و خیرات، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رواج کرنا، ساری چیزیں حرام ہیں۔ دوبارہ میں 4 چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ ان اللہ حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ حرام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی آدمی بغاوت اور سرکشی کی عادت نہ ہو اور ہمیشہ کھانے کی عادت نہ ہو، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی آدمی مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ 4 حرام چیزیں کھا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا اس سے سود کا کیا تعلق ہے، بڈی کے دھندے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا اور کہا اگر تم اتنے مجبور ہیں، جان بچانا چاہتے ہو تو جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتے ہو۔ پورے قرآن کے اندر یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم جان بچانے کے لیے سود کھا سکتے ہو، بڈی کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ مردار سے بھی بدتر ہے، وہ خون سے بھی بدتر ہے، وہ سور کے گوشت سے بھی بدتر کھا رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ سے بھی بدتر کھا رہا ہے۔ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں توحید والا ہوں، شرک نہیں کرتا۔ یہ شرک والے سے بھی خطرناک آدمی ہے جو سود کھاتا ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کر کے گھر میں سن لیجئے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ریکارڈنگ ڈال دی جائے گی۔ میں کوئی ایسی ہوا میں اڑنے والی باتیں یا جذباتی تقریر یا خطبہ نہیں دے رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام کھانے کو عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بلڈنگوں کو، ان کی گاڑیوں کو، ان کے کاروبار کو دیکھ کر کے حسد ہونے لگتا ہے، جلن ہونے لگتی ہے، کتنا بڑا مالدار آدمی ہے یار۔ جب اندر گھس کر کے دیکھتے ہیں تو سارا حرام کا کاروبار ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس حال میں اللہ تو نے رکھا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو جانا جنت میں ہے، جہنم میں نہیں جانا ہے۔
اور سود کھانے والوں اور حرام کھانے والوں، وہ اپنے آپ کو توحید والے کہنے والوں، توبہ کر کے اٹھو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، گھر کو نہیں پہنچو گے، اگر توبہ کر کے مر گئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو حرام کھایا جا رہا ہے اس کی دوسری شکل ہے وراثت، یعنی باپ مر گیا، کوئی بڑا بیٹا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ میرا ہے، نہ ماں کو دے گا، نہ بھائی کو دے گا، نہ بہن کو دے گا، ہاں بھیک دے گا، یہ لے 5,000، یہ لے 10,000، ارے بھیک نہیں دو، بھائیوں اور بہنوں کو اور ماؤں کو ان کا حق دو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خود تو بڑا مالدار ہے، وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی زندگی گزار رہا ہے، اور بھائی کو دیکھ لو، اس کا ڈرائیور ہے، اس کی گاڑی صاف کر رہا ہے، اس کا ڈرائیور بڑی گاڑی لے کر کے گھوم رہا ہے، اور اس کے چھوٹے اپنے بھائی کے پاس جو ہے ایک سائیکل بھی نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے جہیز۔ جہیز کس کو بولتے ہیں؟ ڈوری، جو لڑکی والوں سے لی جاتی ہے۔ یہ لوگ نیشنل فقیر نہیں ہیں، یہ تو انٹرنیشنل بھکاری ہیں۔ لڑکی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر سے چوری کر کے لاتے ہیں، یہ لڑکی کے گھر کے اندر گھس کر کے چوری کر کے لاتے ہیں، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں۔ اگر یہ SSLC پاس ہے تو 10 لاکھ روپئے، اگر فیل ہے تو 5، اور اگر انجینئرنگ کیا ہوا ہے تو اس کے کیا کہنے، اگر ڈاکٹر بن گیا ہے تو پھر کیا کہنے، باقاعدہ یہ اپنی ڈگری کے حساب سے تول کر کے لڑکی کے گھر والوں سے پیسے لاتا ہے، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ ڈوری کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، ادھر کی ٹوپی ادھر، ادھر کی ٹوپی ادھر، وہاں کا یہاں، یہاں کا وہاں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے کیا ٹیکٹس ہے اس آدمی کے پاس، کیا کمال آدمی ہے یار، ارے یوں بول دیا لاکھوں روپے کما رہا ہے، حرام ہے ایسی کمائی، کیوں کر رہے ہو یہ سب حرکتیں؟ اور رہا مسئلہ آج کے دور میں پارٹنرشپ، لوگ کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ، جھگڑا ہونے کے بعد شپ تیرا آدھا نہیں میرا آدھا نہیں، سب کچھ میرا، جو میرا آ گیا میرا، جس کی طاقت زیادہ ہوگی اس کا، اور ہڑپ کر کے پورا کا پورا بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پاس دسیوں ایسی چیزیں ہیں میں گنوا سکتا ہوں، میری نظر گھڑی پر ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، اور یاد رکھو حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پیسے لے کر اگر حج یا عمرہ کرتے ہو، حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ حرام پیسہ لے کر مسجد بناؤ گے، مدرسہ بناؤ گے، یتیموں کا خیال کرو گے، حرام پیسوں سے مسجد نہیں بنتی، حرام پیسوں سے مدرسہ نہیں بنتا، حرام پیسوں سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ حرام کھا کر کے ایک آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، رمضان آ گیا لوگوں کو ساڑیاں دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں دے رہا ہے۔ یاد رکھو حرام پیسوں سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، ذرا یہ طبرانی کی اس روایت پر غور کرتے ہیں، الترغیب و ترہیب کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ مستجاب الدعوہ کس کو کہتے ہیں؟ میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دو، میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال له اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اگر تم حلال کھاؤ گے، طیب کھاؤ گے، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں نا، یہودی روزانہ بم برسا رہا ہے، مسلمان مر رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، سانس لینے کو ترس رہے ہیں، ان کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے، ہماری مائیں بہنوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جوان مر رہے ہیں، ہماری مائیں مر رہی ہیں، پوری دنیا میں مسلمان دعا کر رہے ہیں،
دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے، اور جو آدمی حرام کھاتا ہے اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، مختصر سی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لو نا۔ کتنی زندگی، 60 سال 70 سال، جانا اسی قبر کے گڑھے کے اندر ہی جانا ہے۔ یہ دولت رکھو گے نا، رکھ کر کے جاؤ گے۔ کچھ ایسے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، کروڑوں دولت اس کے باپ کے پاس ہے، بیٹا دعا کر رہا، یا اللہ بابا کو موت دے۔ کیوں مرے گا؟ 5 بھائی تقسیم کر لیں گے، بہنوں کو تھوڑا تھوڑا چکا دیں گے، باقی ہم بھائی آپس میں بانٹ لیں گے، دنیا کے سب سے مالدار کہلائیں گے۔ ایسی دولت پہ تھو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سے ہٹی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ حلال کی بات ہو رہی تھی کہ حلال رزق بہت اہم ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اگر کوئی آدمی صرف حرام کھاتا ہے اور حرام پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی کسی عبادت کو، اللہ تعالیٰ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن کئی ایک دعائیں ہیں جو حلال رزق کے لیے مانگی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرے۔ سب سے پہلی چیز، شرط ہے یہ، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر اس کے بعد استغفار کرتا رہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دے اور پھر اس کے بعد حلال روزی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ 4 دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دوسری دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تیسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا ہے، وارزقنی، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ چوتھی دعا ہے اللہم اکثر مالی، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو یوں نقل کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ دعائیں بہت زیادہ ہیں، 2-5 منٹ میں آج اس لیے زیادہ لیا کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ آج مسجد میں نظر آ رہے ہیں چھٹی کے دنوں میں جو ہے، اس لیے 2-5 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو دنیا والے کبھی بھی آپ کے کسی بھی عمل سے خوش نہیں ہو سکتے، لیکن ایک سجدہ بھی اگر ہم رب کے سامنے کر لیں گے نا، اگر وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر اور بہتر سے بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور آخر میں اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور مسجد کے تمام اخراجات آپ جیسے اہل خیر حضرات کے ذریعے سے پورے کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی حلال کمائی، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، اپنی حلال کمائی، یہ نہیں ہے کہ حرام کمائی ڈبے میں ڈال کر کے چلے گئے۔ اگر آپ حرام کمائی ڈبے میں ڈال کر کے جاتے ہیں یا ذمہ داروں کو پہنچاتے ہیں، ایک تو آپ مجرم ہوں گے، اللہ کے پاس گنہگار ہوں گے، اور دوسرے یہ عمل آپ کے منہ پر مارا جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایسے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جو بھی کرنا ہے حلال اللہ کے راستے میں لٹائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حلال روپیہ پیسہ اللہ کے بندوں پر لٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہمارے جو ہے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے لیے تو
کافی ہو جا، اے اللہ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔